اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ معارج آیات 6۔ انہم یرونہ بعیدا، یقیناً وہ اسے دور سمجھتے ہیں، وہ قیامت کو یا عذاب کو دور دیکھتے ہیں۔ جس پر بدبختی غالب آ جائے وہ اس چیز کو بھی دور دیکھتا ہے جو اس سے قریب ہو۔ سورۃ معارج آیات 7۔ وَنَرَاهُ قَرِیبًا، اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دن قریب نظر آتا ہے، جسے آنا ہے وہ آ کر رہے گا اور آنے والا قریب ہی ہے۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ الانبیاء میں، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی۔ سورۃ معارج آیا 8۔ یوم، اس دن یعنی قیامت کے دن جس میں یہ واقعات پیش آئیں گے، تکون السماء کالمہل، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ محل کے معنی پگھلا ہوا تانبا اور تیل کی تلچھٹ بھی، اور ان دونوں چیزوں کی رنگت سرخی مائل ہوتی ہے۔ یعنی آج تو ہمیں آسمان نیلگوں نظر آتا ہے اور دن یہ اپنا رنگ بدلنا شروع کر دے گا، حتیٰ کہ نیلگوں ہونے کی بجائے سرخی مائل ہو جائے گا۔ آسمان پھٹ جانے کی وجہ سے پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ سورۃ معارج آیا 9۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ قاریہ میں، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اس کے بعد اڑتا ہوا غبار بن جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ جب ان بڑے بڑے اجرام پر یہ گھبراہٹ اور بے قراری طاری ہوگی تو اس کمزور بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جس کی کمر کو گناہوں کے بوجھ نے بوجھل کر رکھا ہوگا؟ کیا وہ اس لائق نہ ہوگا کہ اس کا دل اکھڑ جائے، اس کی عقل اور خرد زائل ہو جائے اور وہ ہر ایک سے غافل ہو جائے؟ سورۃ معارج آیا 10۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِیمًا، اور کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہ پوچھے گا۔ قیامت کے دن ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ حمیم سے مراد قریبی دوست ہے۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ فاطر میں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان اپنے بوجھ کے لیے پکارے گی تو اس کے بوجھ میں کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ لقمان میں فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، چنانچہ دنیا کی زندگی تمہیں بالکل دھوکے میں نہ ڈالے، اور بڑا دھوکے باز ہرگز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے۔ سورۃ لقمان آیا 33۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جان پہچان والے ایک دوسرے سے کترا جائیں گے۔ رب العزت نے سورۃ عبسہ میں فرمایا، اس دن ان میں سے ہر ایک شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ سورۃ معارج آیا 11۔ یبصرونہم، حالانکہ وہ انہیں دکھائے جائیں گے، یعنی دوست دوستوں کو دیکھیں گے، ایک دوسرے کو پہچان لیں گے مگر بات نہیں کریں گے۔ یود المجرم، مجرم چاہے گا، یعنی جس پر اللہ کا عذاب ثابت ہوگا وہ چاہے گا، لو یفتدی من عذاب یوم عظیم ببنی، کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے کاش فدیے میں وہ دے دے اپنے بیٹوں کو، یعنی اپنی اس اولاد کو فدیے میں دے دے جسے بیٹوں کے مقابلے میں افضل سمجھتا تھا۔ مجرم چاہے گا اپنے جگر گوشے اپنے بیٹے کو فدیے میں دے کر اپنی جان بچا لے، مگر اس دن فدیہ قبول نہ ہوگا۔ سورۃ معارج آیا 12۔ وصاحبتہ، اور اپنی بیوی کو، واخیہ، اور اپنے بھائی کو۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ عبسہ میں، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا۔ اس دن ان میں سے ہر ایک کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ سورۃ معارج آیا 13۔ وفصیلتہ، اور اپنے قریبی خاندان کو، یعنی مجرم چاہے گا اپنے خاندان کو، یعنی اپنے رشتہ داروں کو اپنے بدلے میں دے کر خود جہنم کی آگ سے بچ جائے،
مگر اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تی تو ہوئی جو اسے جگہ دیتا تھا، یعنی یہ اس قبیلے کا معاملہ ہوگا جو ایک دوسرے کی مددگار ہوں گے۔ سورۃ معارج آیہ 14۔ وَمَن فِی الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور ان سب کو جو زمین میں ہیں، قیامت کے دن فدیہ قبول نہیں ہوگا اگرچہ مجرم زمین کے سارے باشندے لے کر آ جائے۔ ثم ینجی، پھر وہ فدیہ اس کو نجات دلاتے، پھر وہ زمین کے سارے باشندے لے کر بھی حاصل ہوگا تو فدیہ منظور نہیں ہوگا۔ سورۃ معارج آیہ 15۔ انہا لظی، کلا ہرگز نہیں، یعنی اب اس کے لیے کوئی ہیلہ نہ کوئی مدد کا موقع، ان پر تیرے رب کا فیصلہ واجب ہو چکا، رشتہ داروں اور دوستوں کا فائدہ بھی جا چکا۔ انہا لظی، یعنی وہ شعلہ مارتی ہوئی آگ ہے، اب وہ آگ ہوگی جس کے شعلے خوفناک اور بلند ہوں گے، جو کھال کو جھلسا دے گی، یعنی ظاہری اور باطنی عذاب کو اپنے سخت عذاب کی وجہ سے جھلسا دے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جماعت دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔